قاضی صاحب اداکار بھی بہت بڑے ہیں، فنکار بھی بہت بڑے ہیں، نوسرباز بھی بہت بڑے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں دو پاپولر شخصیات ہیں، میاں نواز شریف اور عمران خان۔ پی ٹی آئی کے جو بڑی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اپنے اخلاق کا، ان کی نسل کا اور جو میسیجز ہوتے ہیں وہ ان کا پتہ بتاتی ہیں۔ الحمدللہ خانزادہ خاندان اقتدار میں ہو یا نہ ہو، وہ علاقے کی ترقی کی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر حق اور سچ کی بات ہے تو حق اور سچ پہ آپ نے اداروں کو 9 مئی والے دن ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا ہے اور آپ نے انارکی پھیلائی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، اور جب عدالت حق کا فیصلہ دے گی تو آپ ایم پی اے بھی نہیں ہوں گے۔ میں پی ٹی آئی کے ورکر سے پوچھتا ہوں کہ ان کا ایم ایل اے ٹھیک کہہ رہا ہے یا ان کا ایم پی اے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جتیال ٹاؤن جس میں اس نے چھچ کے غریب لوگوں کی چمڑی اتاری، آج بھی لوگ اس کو آدھی قیمت میں بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ قاضی احمد کی منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے واپس لے لو، لیکن وہ کھا پی کے ڈکار مار گیا۔ 9 مئی بھی قاضی احمد اکبر کی سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ اس نے، ہماری بھی ماں لگتی ہے، اپنی بوڑھی والدہ کو ادھر تنہا چھوڑ کر خود چھپا رہا بزدلوں اور کاروں کی طرح۔ 20 دن پہلے ترجمان بولتا ہے کہ جی ہماری قیادت جو ہے وہ نائل ہے، اور یہ اس کو بٹھا کے کہتا ہے کہ وہ اس کی سوچ تھی۔ تم کہتے ہو کہ میرے کاروبار بند ہو گئے، تمہارے کون سے کاروبار بند ہوئے؟ تم جھوٹے مکار ہو۔ قاضی احمد اکبر صاحب، مریم بی بی ہماری سی ایم ہے، مریم بی بی کام کرنا جانتی ہے۔ گوندل منڈی جس دن اصلی لڑائی لڑنی تھی، اس وقت میرے قائد شہید کا بیٹا جو چھچ کا محافظ ہے وہ میدان میں کھڑا ہوا، تم نہیں کھڑے ہوئے، تمہارے حواری نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ ہے جرأت، یہ ہے بہادری، اور تم ایک پٹاخوں سے، پولیس کے ڈنڈے سے چھپ کر بیٹھے رہے۔ خدا کی قسم، ہم تو بارود ہم نے دیکھے ہیں، گولیاں دیکھی ہیں، نہ ہم بارودوں سے ڈرے نہ گولیوں سے ڈرے۔ پولیس کے ڈنڈے تو ہمارا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے۔ میں پھر چیلنج دے رہا ہوں کہ 18 سے 22 تک اگر قاضی احمد اکبر کا ایک منصوبہ بھی، ایک 10 لاکھ کا کام بھی اگر پبلک ہیلتھ کے محکمے میں ٹینڈر لگا ہو تو خدا کی قسم ملک انصار نہ سیاست کرے گا بلکہ چھچیوں سے معافی مانگے گا۔ چھچیوں، میری بات مان جاؤ کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، یہ نوسر باز ہے، یہ ڈرامے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ حضر و شہر والوں، یہ ظلم آپ کے اوپر قاضی خالد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور رضا خان صاحب نے میجر سے ڈر کے مارے اٹک کی جھولی میں ڈالے۔ ملک انصار صاحب، آپ نے خاصی بڑاس نکالی اور صحافیوں پہ بھی گلہ کر دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قاضی احمد اکبر نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے آپ کے 2 وزراء کا نام لیا اور ان کا تعریف بھی کی کہ وہ اچھا کام کریں، تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ جہانگیر کی قاضی احمد اکبر کی تعریف کریں، شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے وزراء کے نام لیے اور آپ کی گورنمنٹ کو سراہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے، طلحہ علی زئی کی طرف سے، چاند ڈار کی طرف سے اور طلحہ جمشید کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ تمام صحافی حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر ادھر آئے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے ایم پی اے قاضی احمد اکبر صاحب نے ایک پریس ٹاک کی، تو بیچ میں محرم تھے اور 10ویں محرم تک ہم نے ایسا محسوس کیا کہ یہ چونکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت ہی عظیم یہ ماہ ہے اور عظیم دن ہے جب حضرت امام حسین نے یزید کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کی موت حاصل کی، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ پیغام چھوڑ کر گئے کہ اسلام
اگر آج زندہ ہے میرے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کی وجہ سے۔ تو قاضی صاحب نے جب پریس ٹاک کی تو انہوں نے اس میں کافی لمبی چوڑی باتیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تحصیل میں یہ ایک ایسا عمل ہے، اب قاضی صاحب کو میں اس کے لیے کیا نام دوں کہ وہ اداکار بھی بہت بڑے ہیں، فنکار بھی بہت بڑے ہیں، نوسرباز بھی بہت بڑے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے بات کی کہ جی مجھے علاقے کی ترقی سے یا علاقوں کے کاموں سے کوئی ووٹ نہیں ملا، مجھے ووٹ ملا ہے قیدی نمبر 804 کا۔ یہ بات تو بالکل دیکھیں جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں دو پاپولر شخصیات ہیں، میاں نواز شریف اور عمران خان، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اچھا ورکر بھی وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو تسلیم کرے۔ لیکن میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں جو بڑی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے اپنے اخلاق کا، ان کی نسل کا، اور جو میسیجز ہوتے ہیں وہ ان کا پتہ بتاتی ہیں، لیکن میں ان کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ علاقے سے مجھے کوئی لین دین نہیں ہے، یعنی کہ علاقے کی بات جب بھی ہوئی تو الحمدللہ خانزادہ خاندان اقتدار میں ہو یا نہ ہو وہ علاقے کی ترقی کی سوچ رکھتے ہیں، اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اول خیش بعد درویش۔ تو ایک بات تو انہوں نے چھاچھوں کو کلیئر کٹ پیغام دے دیا کہ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ فارم 45 ہوئے تو ہماری پاکستان میں 117 سیٹیں ہو جائیں گی اور ہماری حکومت آ جائے گی جب حق اور سچ کی فیصلہ ہوگا، یہ حق اور سچ کی بات ہوگی۔ تو قاضی صاحب میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے، اگر حق اور سچ کی بات ہے تو حق اور سچ پہ آپ نے اداروں کو 9 مئی والے دن ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا ہے، اور آپ نے انارکی پھیلائی ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، جو اہلکار ڈیوٹی پر تھے ان کو پتھراؤ کیا ہے، پتھر مارے، لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں، تو یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا، اور جب عدالت حق کا فیصلہ دے گی تو آپ MPA بھی نہیں ہوں گے۔ آگے انہوں نے بات کی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ پاک فوج وہ بالکل ایک پیج پر ہیں، جبکہ ان کے MLA میجر طاہر صادق صاحب نے پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ عمران خان کو بالکل سائیڈ لائن کر رہی ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ PTI کو آگے نہیں آنے دے رہی۔ اب مجھے بتایا جائے، میں PTI کے ورکر سے پوچھتا ہوں کہ ان کا MLA ٹھیک کہہ رہا ہے یا ان کا MPA ٹھیک کہہ رہا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا اور میرے کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہوئے۔ میرا سوال آپ تمام صحافیوں سے ہے، آپ تمام لوگ اٹک جاتے ہیں، کیا اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی قمر پور گرین کیا بند ہوئی؟ قاضی احمد اکبر کی موبی لنک کی فرنچائز کیا وہ بند ہوئی؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا جو اس کے پلازوں کے کرائے آ رہے تھے کیا کوئی پلازا سیل ہوا؟ جواب آئے گا نہیں۔ جتیال ٹاؤن جس میں اس نے چھچ کے غریب لوگوں کی چمڑی اتاری، کیونکہ جتیال ٹاؤن کا جو ایریا ہے وہ ایریا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کو چھچ ہی سارے چیل بولتے ہیں، اور جو چیل ہے وہ لاکھ اور سوا لاکھ روپے کنال بکتی تھی، اور انہوں نے جھوٹا جھانسا دے کر DC کو بلا کر، کیونکہ 18 سے 22 تک PTI کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں DCO DPOs ACs کو بلا کر لوگوں پہ یہ ظاہر کیا گیا کہ جی یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی حکومت کی مرضی سے آ رہی ہے۔ آج بھی لوگ
اس کو آدھی قیمت میں بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں. قاضی احمد کی منتیں کرتے ہیں کہ ہم سے واپس لے لو, لیکن وہ کھا پی کے ڈکار مار گیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوئے. 9 مئی بھی قاضی احمد اکبر کی سوچی سمجھی اسکیم تھی. اس نے, ہماری بھی ماں لگتی ہے, اپنی بوڑھی والدہ کو ادھر تنہا چھوڑ کر خود چھپا رہا. بزدلوں اور کاروں کی طرح کوئی بھی عزت دار, غیرت مند, جرت مند, بہادر اپنی ماں کو اکیلا میدان پہ چھوڑ کر نہیں چھپتا. یہ ہمارے چھچ کی روایت نہیں. اگر چھچ کی کوئی غیر ماں بہن بیٹی کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ کرتا ہے تو خدا کی قسم ہر چھاچی اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ بھی سوچی سمجھی اسکیم تھی. اور نچلے لیول پر پیسے دے کر جو اس نے اپنے گھروں میں توڑ پھوڑ کرائی, وہ بھی سوچی سمجھی اسکیم تھی صرف. اور جو اس نے پریس ٹاک کی رو کے بلبلا کے کہ مجھے چھچ میں آنے دیا جائے, وہ بھی سوچی سمجھی اسکیم تھی. قاضی احمد اکبر, تم اگر جیتے ہو تو 9 مئی سے جیتے ہو. تم اگر جیتے ہو تو واقعی عمران خان کے ووٹوں سے جیتے ہو, ورنہ خدا کی قسم تمہارا لیول کونسلر کا بھی نہیں جو تم باتیں کرتے ہو. اور 20 دن پہلے ترجمان بولتا ہے کہ جی ہماری قیادت جو ہے وہ نائل ہے, اور یہ اس کو بٹھا کے کہتا ہے کہ وہ اس کی سوچ تھی. اب میں بات کر رہا ہوں تو میں مسلم لیگ نون کا تحصیل صدر ہوں, میں تحصیل صدر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. اور جب ترجمان بات کرے گا تو وہ پارٹی کی ترجمانی کے لحاظ سے بات کرے گا. تو یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں خالی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. قاضی احمد اکبر, نہ تمہارا کاروبار بند ہوا, اور تم نے جو بیرون ملک میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, نادان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان سے محبت تو کرتے ہیں, لیکن قاضی احمد اکبر وکیلوں کی فنڈنگ بھی انہوں نے کی. انہوں نے یہاں کے جو کارکن تھے, جو عمر جیسے کارکن تھے جو فیس بک پہ خبریں لگاتے تھے, ان کو پیسے بھی بیرون ملک والے بھیجتے تھے. اور تم کہتے ہو کہ میرے کاروبار بند ہو گئے. تمہارے کون سے کاروبار بند ہوئے؟ تم جھوٹے, مکار اور ہوشیاری سے کام لیتے ہو. پھر تم نے بات کی کہ BHU حمید اور BHU جلالیہ کہ میری حکومت میں میرا پورا پروسیس ہو چکا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا. لیکن مسلم لیگ نون, ملک احمد اور لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کا نام لیتے ہو. قاضی احمد اکبر صاحب, مریم بی بی ہماری CM ہے. مریم بی بی کام کرنا جانتی ہے, مریم بی بی کام کر رہی ہے. اور اب تم لوگوں کو یہ جھوٹا دلاسا دے رہے ہو کہ اس حکومت سے میں کراؤں گا. اور اسمبلی میں تو قادر پٹیل بھی بولتا ہے, پھر اس کا علاقہ تو جنت بن جاتا نا. جتنی تقریریں قادر پٹیل نے کی اسمبلی میں, تقریروں سے نہیں عمل سے کام ہوتا ہے. پھر تم کہتے ہو کہ گوندل منڈی کی بات میں نے ان تک کی. گوندل منڈی جس دن اصلی لڑائی لڑنی تھی اس وقت میرے قائد شہید کا بیٹا جو چھچ کا محافظ ہے وہ میدان میں کھڑا ہوا. تم نہیں کھڑے ہوئے, تمہارے حواری نہیں کھڑے ہوئے. یہ ہے جرات, یہ ہے بہادری. اور تم ایک پٹاخوں سے, پولیس کے ڈنڈے سے چھپ کر بیٹھے رہے. خدا کی قسم ہم تو بارود ہم نے دیکھے ہیں, گولیاں دیکھی ہیں. نہ ہم بارودوں سے ڈرے نہ گولیوں سے ڈرے. پولیس کے ڈنڈے تو ہمارا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. اور تم روز ایک نیا سٹنٹ لے کر آ جاتے ہو. اور میں اب آپ صحافیوں سے بھی ایک گلہ کروں گا کہ جب قاضی احمد اکبر سے نثار علی خان صاحب آپ نے سوال کیا کہ قاضی صاحب آپ PTI کے دور کے کام بتائیں, تو اس نے کہا کہ بہت بڑی فہرست ہے. میں نے اپنی 20 پریس ٹاک میں بار بار چیلنج کیا کہ اگر مجھے قاضی احمد کی حضرت شہر میں فوارہ چوک میں لگی ہوئی تختی جس پہ نیچے لکھا ہوا ہے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, آپ لکوڑی, آپ نورپور, آپ
قبلہ بانڈی آپ غرگشتی جہاں پر قاضی احمد کی تختیاں لگی ہیں اور نثار علی خان صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایکشن کے پاس لے کر گیا. 18 سے 22 تک پی ٹی آئی کے تمام ویورز کو میں پھر چیلنج دے رہا ہوں کہ 18 سے 22 تک اگر قاضی احمد اکبر کا ایک منصوبہ بھی، ایک 10 لاکھ کا کام بھی اگر پبلک ہیلتھ کے محکمے میں ٹینڈر لگا ہو تو خدا کی قسم ملک انصار نہ سیاست کرے گا بلکہ چھچیوں سے معافی مانگے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر چھچیوں میری بات مان جاؤ کہ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، یہ نوسر باز ہے، یہ ڈرامے باز ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ چھچ کا محافظ نہیں. اور پھر آپ میں سے کسی صحافی نے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ گوندل منڈی جس کا ریونیو ہزروں کی ٹی ایم اے کو آتا تھا، جس سے ہزروں شہر کا نالوں کی صفائی ہوتی تھی، ہزروں شہر کی گلیاں پختہ ہوتی تھی، ہزروں شہر والوں یہ ظلم آپ کے اوپر قاضی خالد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور رضا خان صاحب نے میجر سے ڈر کے مارے اٹک کی جھولی میں ڈالے. اور قاضی احمد اکبر صاحب آپ میری یو سی سے تعلق رکھتے ہیں اور میری یو سی سے ریت کی کانوں کی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا اور بہادر خان یو سی کو ہر سال 5 کروڑ روپیہ ملتا تھا. وہ بھی میجر طاہر صادق کو پہلے قاضی خالد صاحب نے تحصیل اٹک کو شفٹ کیا اور پھر میجر صاحب نے وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل کو شفٹ کیا. آپ تو یونین کونسل کے سکے نہیں ہو سکتے، آپ اپنے گاؤں کے سکے نہیں ہوئے کیونکہ آپ کے گاؤں میں بنے ہوئے گورنمنٹ گرل سکول، گورنمنٹ بوائز سکول، وہاں کا روڈ، وہاں کا نالا، وہاں کے نالے کی صفائی آج بھی میرا قائد جہانگیر خانزادہ کر رہا ہے جو اپنے گاؤں کا خیال نہیں کر سکتا. وہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں چھاچیوں کا خیال رکھوں گا، بلکہ اس نے اپنی پریس ٹاک میں کلیئر کٹ کہا کہ میں گلیاں نالیاں پہ مجھے ووٹ نہیں ملی، مجھے ترقیاتی منصوبوں پہ ووٹ نہیں ملی، مجھے 804 کی ووٹ ملی ہے. تو چھاچیوں اب اپنے دماغ کو حاضر کر لو. اس چھچ کے خادم، اس چھچ کے چاہنے والے، اس چھچ کو تعمیر و ترقی کرنے والا صرف ایک ہی خاندان ہے جس نے چھچ کے لیے اپنی خون کا نذرانہ بھی پیش کرا. جی ملک انصار صاحب، آپ نے خاصی بڑاس نکالی اور صحافیوں پہ بھی گلہ کر دیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قاضی احمد اکبر نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے آپ کے 2 وزراء کا نام لیا اور ان کا تعریف بھی کی کہ وہ اچھا کام کریں. تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ جہانگیر کی قاضی احمد اکبر کی تعریف کریں، شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے وزراء کے نام لیے اور آپ کی گورنمنٹ کو سراہا. نثار علی خان صاحب، ہماری گورنمنٹ جب بھی پاکستان میں آئی ہے الحمدللہ کوئی بھی اگر نواز شریف صاحب کے منصوبے اس پاکستان سے نکال دیں تو پاکستان میں صرف کھنڈرات بچیں گے. اور قاضی احمد اکبر نے میرے وزراء کی تعریف کی، مجھے خوشی ہوئی کہ ان میں انسانیت ہے، وہ لوگوں کو سنتے ہیں، وہ لوگوں کے ایریا کے دکھ درد سمجھتے ہیں، وہاں کے مسائل سمجھتے ہیں. لیکن میرا قائد کام کروا بھی رہا ہے، کام کروانا جانتا بھی ہے اور اس نے پروف بھی کیا ہوا ہے. یہ ہمارے کندھے پہ رکھ کر بندوق یہ نہ کہنا کہ میں نے یہ کیا ہے. اگر احمد خان صاحب نے بھی کیا تو وہ بھی میری گورنمنٹ کا حصہ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی گورنمنٹ کا حصہ ہے. جہانگیر خان اس پارٹی کا حصہ ہے بلکہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر ہے مریم نواز کا. ایک سوال جب قاضی احمد کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک سوال آیا تھا کہ قاضی احمد اکبر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے ایم پی اے بنے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ کاروبار کہتے ہیں کاروبار تباہ ہوئے، آپ نے بھی گنوا دی کاروبار تباہ نہیں ہوئے، ان کو واقعی کوئی نقصان نہیں ہوا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک عوام بات کرتی ہے، جس طرح آپ نے کوشچن کر دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں ہم ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ہر رولر ڈال دیتے ہیں. میں نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میجر طاہر صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ اور ہے، قاضی احمد اکبر کی سٹیٹمنٹ اور ہے. یا میجر طاہر صاحب سچے ہیں
یا قاضی احمد سچا ہے. اب پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ میجر طاہر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یا جو قاضی احمد کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. رزلٹ آپ کو مل جائے گا. جی تھینک یو